أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ حلق ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق اللہ. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، یقیناً البتہ یقیناً، جاءکم برہان، آ چکی ہے تمہارے پاس برہان یعنی واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فانزلنا اور ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، نورا مبینہ، نور روشنی، مبینہ کھلی، یعنی کہ یہ بھی قرآن کے لیے، نورا مبینہ ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور واضح نور. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پر بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَأَتَصِمُوا وَتَحْسَمُوا بِهِ، اور اسے تھام لیا اسے، وَسَيُدْخِلُهُمْ، ان قریب ہم وہ داخل کرے گا انہیں، فی رحمت منہ، اپنے رحمت میں، وفضل اور فضل سے، یہدیہم، اور وہ ہدایت دے گا انہیں، الیہ، ان کو، اور الیہ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. یستفتونک، وہ آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں یا فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے سوال اس بارے میں بیان چاہتے ہیں. قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ، اگر ہو مرد، ہلاک لیسا، ہلاک ہونے والا، لیسا لیسا لہو، نہیں ہے جس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، ولہو اختن، اور ہے اس کے ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے، پس اس کے لیے ہے، یعنی اس بہن کے لیے ہے، نصف آدھا ما ترکا، جو اس نے چھوڑا، وہو یارثھا، اور وہ یارثھا، وہ اس کا وارث ہوگا، اس عورت کا، ان لم یکن لہا ولد، اگر نہیں ہے اس کے کوئی اولاد، اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہوگا، اس پہ کوئی اولاد نہیں ہوتی. وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر ہوں دو بہنیں، فَلَهُمَا، پس ان دونوں کے لیے ہے، ثلثانی، دو تہائی، مما ترک، جو اس نے چھوڑا. وَإِنْ كَانُوا، اور اگر ہوں، اخوتاً رجالاً ونساء، بھائی بہن، رجالاً مرد اور عورتیں، فَلِذَكَرِ، پس مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین، مثل یعنی مثال، برابر، حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کے برابر. یبین اللہ، واضح طور پر بیان کرتا اللہ، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، تاکہ تم بہک نہ جاؤ یا بھٹک نہ جاؤ. واللہ، اور اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز پر، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو کل بس جس طرح آیات چل رہی تھی اس سے ہی جڑتا ہوا آج کا مضمون، کیونکہ یہ بھی وہی رکھو چل رہا ہے. ان کے لیے اہل کتاب کے بارے میں، یا سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل سے مخاطب کیا کہ سب لوگ اللہ کے رسول کے نشان بتائیں، ان پہ ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو آج میں ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل سب لوگوں کے لیے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، تمام انسانوں، قد جاءکم برہان، جب آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان، واضح دلیل، یعنی واضح دلیل، اللہ کے رسول بھی آ چکے اور قرآن بھی آ چکا، قرآن بھی آئے گا، تو یہ واضح دلیل ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کیا اپنے نور مبین، خاص نور، ایک واضح نور نازل کیا ہے.
تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن برہان کہا ہے۔ برہان کا مطلب ایسی واضح دلیل جو فریقین کے درمیان واضح فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس سے فیصلے میں کوئی شک ہی نہ رہے، وہ ایک پر بالکل الگ طرف فیصلہ کر دے دو فریقوں کے درمیان۔ تو قرآن اس لحاظ سے اسی لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے تمام اپنے جتنے مخاطب تھے اس زمانے کے، عربوں میں تو بہت بہت بڑے بڑے شاعر تھے، بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان تھی، اور وہ اس لحاظ سے یہ چیلنج کیا ان کو کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسانی کلام ہے۔ تو اللہ نے کہتے کہ سارے مل کر سب ایک دوسرے کی مدد کرو اور سب ایک دوسرے مل جاؤ، پھر قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لو، ایک صورت ہی بنا لو، مگر سارے عرب اور ساری دنیا جہان کے اپنے ساری فصاح و بلاغت کے اور اتنے اتنے شاعروں کے سب عاجز آ گئے۔ تو یہ ایک چیلنج تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ، یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن ایک واضح برہان ہے، یہ دلیل ہے جو دونوں کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس چیلنج سے تین چیزوں کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ ایک ثبوت ایسا ہے کہ جو فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے وہاں جو، یعنی کہ اللہ وجود باری تعالیٰ، اللہ ہے، یعنی کہ اللہ ہے جو اسی نے، اور دوسرا قرآن کی اللہ کے کلام ہونے کا ثبوت، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ویسے ہونے پڑا نا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں بہت سے اختلافات، بہت سی مختلف چیزیں پاتے کہ اس میں، مگر اس میں کوئی بھی کسی ایک دوسرے کے تضاد میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کا بھی یہ ثبوت ہے، اور اللہ نے چیلنج کر دیا سارے جہان کے سارے لوگوں کو اس کے مقابلے میں ایک صورت ہی بنا لو، مگر آج تک کوئی نہ بناتے، یہ بھی ایک چیلنج ثابت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسرا آپ کی نبوت کا ثبوت بھی اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم تو حاصل نہیں کی، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ قرآن یہ کتاب کیا ہونا ہے، انہوں نے کبھی سوچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک دم سے اتنی فصیح و بڑی کتاب یہ ملی کتاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف میں تلاوت کی، تو یہ بھی آپ کی نبوت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ نور ہے، یہ روشنی، یہ تو دکھاتا ہے لوگوں کے، یہ لوگوں کو روشنی دکھاتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا، اور اسی معجزے کے مثل لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کی، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن پیروکاروں کے لحاظ سے میں ان تمام انبیاء سے بڑھ جاؤں گا، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار امتی میرے ہوں گے، کسی کے ساتھ کتنے کتنے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سب سے زیادہ قیامت کے دن ہوں گے۔ اس طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو میں تم ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور وہ ہے کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو گے، جیسے وہاں کیا آ رہا ہے نا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جس جو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ کہ اس کو جو شخص اس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، یہ سب چیزوں میں شامل ہے۔ اس پہ ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ سب کرے گا تو پھر کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب قرآن پڑھے گا اس سے ہر چیز اس کی واضح ہوگی، توحید اس پہ واضح ہو جائے گی، جو سب سے بڑی چیز ہے توحید، اگر جس کے شخص میں آ گئی، وہ اللہ کے بڑے بہت بہت بڑے گناہ بھی کر لے، اگر اس کا اعتقاد صحیح ہے ایک اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتا، اور یہی توحید ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو یہ کتاب اللہ کو آپ کا اس کو مضبوطی سے تھام لو تو جو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں جو ظاہر جو گمراہی کی بڑی وجہ یہی ہے، جو فرقہ بندی ہے یا جو لوگ وہی کام کرتے ہیں جو مشرکین مکہ کیا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے، اور کوئی پڑھتا ہے تو وہ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں، پڑھتا ہے تو عربی زبان سے ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے کہ میں نے ایک میں حرف پڑھ لوں گا تو مجھے 10 نیکیاں پڑھیں گی، میں الف لام میم کہہ دیا تو مجھے 30 نیکیاں مل گئی، میں 100 آیات پڑھ لی تو اس میں اگر آ گئے 300 400 الفاظ تو اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، تو یہ ملٹیپلیکیشن والا چکر چل رہا ہے۔ اس کا قرآن اس وقت ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہے سمجھنے کی کتاب، اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کا، اسی طرح یہ برہان ہے، یہ واضح ایک تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اسی سے دلیل ملتی ہے۔ اس طرح طلحہ بیان کرتے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں،
تو میں نے کہا کہ یہ کیا کہ لوگوں پر تو وصیت فرض کی گئی ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وصیت کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت یہ کی کہ اس کتاب کو، میری کتاب کو جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اس کو مضبوطی سے تھام رکھو، جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ برہان ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف، یہ نور ہے، ہدایت کا نور ہے، روشنی ہے، یہ سب کچھ ہے، یعنی کہ کیا ہے، یہ ایمان کی روشنی ہے، شرک کے اندھیروں میں یہ تمہیں روشنی دکھاتی ہے۔ اور پھر یہ بتائی فام اللہ دینا آمانو، وہ یہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اسے تھام لیا، واتسمو بھی اور اسے مضبوط سے تھام لیا، فسیدخلہم، تو پھر وہ انہیں ان قریب داخل کرے گا اپنی رحمت میں، یعنی رحمت میں اس سے اور فضل میں، رحمت اور فضل، اللہ جس پہ اپنا فضل کر دے گا اور رحمت کر دے گا تو وہ یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف، الیہ اپنی طرف، صراط مستقیمہ، صراط مستقیم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص قرآن کو مشعل راہ بنائے گا، اسی سے اپنی ہدایت حاصل کرے گا، تو نہ وہ اپنا راہ بھٹکے گا، نہ بھولے گا، اور نہ ہی کسی اور اسی ایک راہ کے علاوہ کسی اور راہ پر بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اس کے شامل حال رہیں گے، اور یہی قرآن کی سیدھی راہ ہے جسے وہ اسے اللہ تک پہنچا دیا، جو قرآن جس نے تھام لیا اس سیدھی راہ پہ چل دیا، وہ الیہ صراط مستقیم، اسی کی طرف صراط مستقیم، یا یہ قرآن سیدھی راہ اسے اللہ تک پہنچا دے گی۔ پھر ایک آگے سوال ہے جو میں شروع میں پڑھا تھا سورہ یستفتونک کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یا وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ ہم نے شروع کے آیت نمبر 12 میں پڑھا تھا کہ کلالہ کیا ہوتا ہے، جس کا نہ کوئی باپ ہو، ماں باپ نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، پھر اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، کوئی پوتا پوتی بھی نہ ہو، ناولد ہو، تو وہ اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ مگر یا اس کے بارے میں بہت کچھ چیزیں جو تھیں وہ صحیح طور پہ لوگوں کے سمجھ نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو بتایا گیا تھا تو اس میں عرب میں جو رواج اور آج بھی ہے کہ وہ بہت سی شادیاں کی جاتی تھی، اور اگر ایک عورت طلاق بھی لے لیتی ہے اس کے شوہر مر جاتا تو پھر وہ شادی کر لیتی تھی، تو اس پہ اس وجہ سے کہ اس تقسیم کے بارے میں لوگوں میں کافی شبہات تھے کہ کس طرح اس کی تقسیم کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر اس کی تفسیر مکمل بتا دی ہے۔ اصل میں اولاد ہوتی ہے تین قسم کی، ایک ہوتی ہے عینی، حقیقی یا سگے بہن بھائی، یعنی جن کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو، ماں باپ دونوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حقیقی سگے بہن بھائی۔ دوسری ہوتی ہے علاتی یا سوتیلے، جن کا باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہوں، یعنی دو شادیاں کی یا اور زیادہ شادیاں کی تو مائیں الگ الگ ہیں مگر باپ ایک، تو یہ وہ کہتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں علاتی۔ اور تیسرے ہوتے ہیں اخیافی یا ماں جائے، یعنی ماں ایک مگر باپ الگ الگ ہوں، ماں ایک ہوتے ہیں، ایک جگہ شادی کی، اس کے شوہر سے طلاق ہو گئی یا وہ وفات پا گیا، اس نے دوسری شادی کر لی تو اس سے جو اولاد ہو گئی، تو یہ بھی جو بھائی بہن جو ہے وہ ہو گئے ایک، ماں تو ایک ہے مگر باپ الگ الگ۔ تو اس طرح جو کلالہ کی میراث تھی، کہ اس کے بیان جو شروع میں جو بیان ہوئے تھے وہ ہوئے تھے ان کے لیے جو اخیافی بہن بھائی تھے، یعنی کہ جو ماں جائے بہن بھائی تھے ان کے لیے۔ اب یہ سوتیلے بہن میں تعلق رکھتے تھے، اس سے کلالہ کی تقسیم دو باتوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے کہ اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی موجود ہوں اور سوتیلے بھی، تو حقیقی بہن بھائی کی موجودگی میں سوتیلے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں جو بتایا گیا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ کو آپ سے سوال کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُ یفتیکم، پھر کہ اللہ تمہارا تمہیں فتویٰ دیتا کلالہ، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، ایک ایسا شخص ہے جو مر گیا اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کے ایک بہن، لہ اختن، ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، اس کو ملے گا آدھا جو اس نے چھوڑا، اگر اس نے مدن آدھا اس کے چھوڑا تو اس کے تقسیم میں اس کی بہن کو مل جائے گا آدھا، وہ اگر وہ عورت مرنے والی عورت ہے، وہ ہوا یارث، اگر وہ یعنی کہ مرد اس کا وارث، ایک بھائی یعنی یہ اس کا بھائی ہے اس کا وارث، تو پھر اس کا ولم یقل، اور اس عورت کے لہا ولد، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، علم، اور نہیں ہے یقول لہا اس کے، لہا اس عورت کے، ولد کوئی اولاد نہیں، فَإِنِ اسْتَرَسْتَيْنِ، تو اس بھائی کو کیا مل جائے گا، فلا جو اس کو پھر پورا بھائی کو مل جائے گا، اگر بھائی اکیلا ہے اور اس کے بہن کے کوئی اولاد نہیں تو بھائی کو پوری جائیداد کا بھائی اس کو مالک ہو جائے گا۔
वइन कानत स्नतैनी, और अगर हों दो औरतें, फलहुमा, पर दोनों के लिए सुलुसानी में मतरक, जो उसने छोड़ा, उसमें छोड़ा जो दो तिहाई की, सब उसमें शरीक हो जाएंगे। यानी जितनी भी बहनें होंगी वो सब उसमें दो तिहाई में शरीक हो जाएंगे। और अगर बहन भाई मिला जुला के हैं कि मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, तो फिर जो है वो, फिर उसे वही उसूल होगा जो उसूल है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल बताया विरासत का, कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर। फलिदा करी मिसल हाजिर हुसैन, फिर मर्द के लिए मिसला, उसके मिसल जो हजम हिस्सा, उनसे दो औरतों के बराबर। जैसे लिखा है कि कलाला औरत है जिसका खाविंद मौजूद है और उसकी एक बहन भी जिंदा है, तो आधा हिस्सा खाविंद को और आधा बहन को मिल जाएगा। और अगर बहनें दो या दो से ज्यादा हों तो फिर वो कुल जायदाद के 6 हिस्से के बराबर 7 हिस्से करके 3 हिस्से खाविंद को और 4 हिस्से बहनों को मिल जाएंगे। और अगर बहन भाई मिले जुले हों तो हस्ब खाते जिस हमने पढ़ा है उसे तफसील होगी। तो इसमें हमारे यहाँ तो इतना मसला होता नहीं है कि इसको इतना बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं। हमारे यहाँ ये मसाइल कम ही होते हैं। और वैसे भी ये बहुत मिरास के मसाइल जो होते हैं वो ख़ास, ये भी एक इल्म है जो बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं। जो ख़ास लोग इसको इसकी तालीम हासिल करते हैं वही फिर फतवे भी देते हैं। इस तरीक़े अल्लाह ताला तुम्हें वाज़ेह कर देता है तुम्हारे लिए तदिल्लु, ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ें खोल-खोल के बयान दी। कहता है कि तुम भटकते ना फिरो। अल्लाह ने कोई बात छुपा के नहीं कहता। कितनी एक मिरास के बारे में कितनी एक-एक चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने खोल-खोल के बयान कर दी कि कहीं भी तुम भटकने ना लग जाओ, कोई गुमराह ना हो जाए, गलत फैसले ना कर दे। मगर आज पता उसी वक़्त चलेगा जब हम इसको पढ़ेंगे। और वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। और अल्लाह बिकुल्लि हर चीज़, शैइन हर चीज़, वो अलीम सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने हमारे ये सूरत मुकम्मल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा एहसान कि हमने इतनी बड़ी सूरत 176 आयात, उसमें बहुत से मसाइल, बहुत से आम मसाइल का वास्ता जिनसे पढ़ता था लोग, वो मसाइल ख़ास से औरतों के मसाइल हमने पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए और इस पे अमल करने की भी तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने पढ़ा, जो हमसे गलतियाँ हुई, अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमाए। जो हमने कोशिश की है उसे कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो कल से इंशाअल्लाह इसको हम अच्छी तरीके से इसको रिवाइज़ करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, चाहे हफ्ता लग जाए, चाहे ज़्यादा दिन लग जाए, ताकि क्योंकि ये सूरत बहुत अहम भी है। और फिर हर किसी को समझ भी आना, समझ के मुराद ये कि अल्फाज के मानी अलग है, मगर थोड़े बहुत को उसके मायने भी पता चलने चाहिए कि इसका मकसद क्या है। यानी थोड़ी सी तफसीर भी हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ कुछ ना कुछ सीख लें। तो हम कल से इंशाल्लाह इसकी रिवीजन शुरू करेंगे। सब लोग खैर अभी पढ़ा तो होगा, वीकेंड भी पढ़े, वैसे भी तो सबको माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान हो गया कि बहुत अच्छा तर्जुमा सब लोग करने लग गए हैं। कई अल्फाज अगर नहीं भी आते तो सारे अल्फाज तो किसी को भी याद नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरबी के सारे अल्फाज का आना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। आहिस्ता से ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ेंगे अल्फाज की जो बार-बार दोहराई हुई, जैसे अब हमें कोई मसला नहीं रहा। जैसे आज के जो अल्फाज थे इसमें कोई हमें किसी को मेरा नहीं ख्याल है कि परेशानी हुई कि या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहान, शायद कह सकते हैं मिर रब्बिकुम का पता है, अंज़लना का पता है, इलैकुम का पता है, नूरन मुबीना का पता है, अम्मल लज़ीना आमनू बिल्लाह ये भी पता है, वातसिमू बिल्लाहि वसयुदखिलूहुम फी रहमतिही, सब पता है। ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो ना आता हो। अच्छा ये कह सकते हैं कि चलो ये तो ये भी पहले गुज़र चुका है, मगर ना भी याद कोई बात फिर आ जाएगा। मगर कितना अल्लाह का फ़ज़ल हो गया कि देखें आप कितना आसान है। कुलिल्लाहु कह दीजिए कि अल्लाह युफ्तीकुम, वो ये भी पता चल गया कि ये कौन-सा फ़िल मुज़ारे है, वो तुम्हें हुक्म देता है, वो तुम्हें फ़ैसला देता है, वो तुम्हें फ़तवा देता है। फ़ी का भी पता हो गया, फ़ील कलाला की ये हर्फ़ जार और मायने क्या है। तो इस तरह हमने बहुत कुछ, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत कुछ सीख लिया है। कोई ये ना समझे कि जो मुझे तो आया नहीं, कोई भी आलिम फ़ाज़िल इतने दिन में नहीं होता। और जो कुरान जो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, 20-20 साल से, वो भी उसपे कोई उबूर हासिल किसी को नहीं होता। मगर ये है इल्म, इल्म जितना सीखेंगे अल्लाह तबारक व तआला दुआ करते रहें कि जो सीखा है उस पे अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसमें हमारी दिलचस्पी जितनी बढ़ेगी
اتنی ہمیں خود بخود سمجھ میں آنے لگے گا۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، کوئی ضروری نہیں کہ زیادہ پڑھیں، جب بھی پڑھیں اس کو کوشش کریں کہ خود اس کا پہلے ترجمہ کریں، خود کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا کیا گیا۔ جب ہم خود کرنے کی کوشش کریں گے پھر ہماری زیادہ سمجھ آنے لگے گی کہ ہم خود کریں کہ ان کا کیا مطلب، یکون کیا ہے، عبدن للہ، عبدن للہ، عبد کا کیا معنی ہے، للہ، لام کیا کرے، للہ، اللہ کے لیے، تو لام کی وجہ سے یہ حرف زر بھی ہے۔ تھوڑا خود ہم کوشش کریں گے تو یہ زیادہ انشاءاللہ واضح ہوگا اور زیادہ اچھی طرح ہم سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی انشاءاللہ کل سے ریویژن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔